जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ शहरियार। नाज़रीन, हमने देखा कि शहर इक़्तिदार में एक मरतबा फिर वही अजीब सी खिचड़ी पक रही है तालीमी इदारों में। जहाँ साइंस की बात होनी चाहिए, फ़रोग़ तालीम की बात होनी चाहिए, वहाँ पे ग्रुपिंग नज़र आ रही है, इंतशार नज़र आ रहा है, सियासत नज़र आ रही है। इसके साथ-साथ हम ये देखते हैं कि एक अजीब सी एक बेचैनी है। मतलब जिन तालीमी इदारों को साइंस के मैदान में आगे आना चाहिए, वहाँ पे ये डॉक्टर जदून नामी नौजवान जो सो कॉल्ड डीन है, इनकी सियासत है, तलबा को इंतशार पर उकसाया जा रहा है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का मामला भी हमने ऐसे ही देखा। इस सारी सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किए हैं मुमताज़ साइंसदान है प्रोफ़ेसर हूद भाई साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और इनकी जो खिदमात हैं तालीम के फ़रोग़ के लिए किसी से ढकी-छुपी नहीं है। आज इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, मुख्तसरन इनका टाइम लेंगे कि ये चल क्या रहा है तालीमी इदारों में, हम कहाँ पीछे रह गए, ये इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट्स में आखिर मसला क्या है। सर, वेलकम टू द शो। शुक्रिया जी। ये मसला अच्छा, सिर्फ इस्लाम जी 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 मैं सर यही कहिए। सवाल करना चाह रहा था। मैं यही सवाल करना चाह रहा था कि ये आखिर इशू है क्या। मतलब आपने एक अपनी एक उम्र गुजार दी फ़रोग़ तालीम के लिए, पाकिस्तान के लिए आपने इतनी बड़ी खिदमात दे दी, ये मसला आ कहाँ रहा है। जी, ये मसला सिर्फ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का नहीं है, किसी एक इदारे का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। वहाँ सिवाय दो चार ऐसे जो निजी इदारे हैं जो कदरे बेहतर हैं, लेकिन और हर जगह एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि उधर तलबा आते हैं फकत डिग्री लेने के लिए और प्रोफेसरान उधर मुलाजमत करते हैं फकत तनख्वाह लेने के लिए। ना प्रोफेसरों को अपने मजमून से कोई दिलचस्पी है, ना उसका कोई इल्म है, ना शौक है। बस वो आते हैं ज्यादा से ज्यादा मरात लेने के लिए और स्टूडेंट्स जाते हैं इन यूनिवर्सिटियों में कागज का टुकड़ा हासिल करने के लिए। अब आप ये कह सकते हैं कि ये रुझानात तो पुराने हैं, जितना पाकिस्तान पुराना है उतना ही ये है, लेकिन पहले इस हद तक खराबी नहीं थी। अब तो ये हर तरफ सरायत कर गई है और इसकी कुछ वजूहात भी हैं और मैं समझता हूं कि खास तौर पर जो 2002 के बाद रुझान चला है, जिसमें एक तो ये कि पीएचडीज की तादाद बेइंतहा बढ़ गई और एचईसी जो उस वक्त नया बना था डॉक्टर अताउर रहमान की चेयरमैनशिप में, तो उसमें ये था कि ज्यादा से ज्यादा पीएचडी ले लो, ज्यादा से ज्यादा पर्चे छाप लो, ज्यादा से ज्यादा पीएचडी थीसिस निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके अंदर है क्या। तो इल्म से जो लाताल्लुकी थी अब वो यहां तक बढ़ गई है कि अब किसी को कुछ दिलचस्पी नहीं पढ़ने लिखने से। जी, अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब एक बात है, मतलब देखें, एक तो जैसे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में भी हमने देखा, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो तालीम की फ़रोग़ की बात करते हैं, पॉज़िटिविटी दिखाते हैं, एक मुस्बत रुझान दिखाने की बात करते हैं। एक इंतहा पसंदी का हम एलिमेंट देखते हैं कि एक ग्रुप बनता है, वो सो कॉल्ड बीच में जिसको मुलायत का वर्ड ले यूज़ कर लें, बेजाना होगा। ये एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जो है, ये कहाँ से बीच में आ जाता है? मुलायत को तो हमने पाला पोसा बड़ा किया अपने जामियात में और अब भी कर रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए कि ये तो अब इंतहा पर पहुंची है कि किसी और मुल्क में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में अब कुरान एग्जाम पास करना जरूरी हो गया हर सतह पे, खा वो मैट्रिक हो या इंटर हो या एफएससी या बीएससी, बीए, एमएससी, एमफिल, पीएचडी, एमबीबीएस, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह अब ये लाजिम करार दे दिया गया है। अब इससे क्या होगा? जाहिर है कि वो एक तो ये कि वो रट्टू तोते आगे बढ़ेंगे, दूसरे ये कि वो वक्त जो वैसे साइंसी तालीम और जो एक नॉर्मल तालीम के ऊपर लगाया जाता, अब वो बस इन कामों में लगेगा और इसको
خیر یہ تو شروع عمران خان نے کیا تھا، لیکن اس حکومت نے اس کو عملی جامہ پہنایا. تو ایک تو یہ، لیکن اس کے علاوہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کچھ ایسے اساتذہ ہیں جو اپنا کام تو بالکل بھی نہیں جانتے، اپنے مضمون سے نابلد ہیں، لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ مذہب ان کے سامنے لایا جائے تو پھر ان کی بچت اسی میں ہے. لہٰذا کچھ ایسے ٹیچرز ہیں جو باقاعدہ، جیسا کہ آپ نے کہا، اسٹوڈنٹس کو اکساتے ہیں فرقے کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ، اور ہر چیز پر اکساتے ہیں، لیکن اپنے مضمون سے محبت کرنے پر وہ نہیں اکسا سکتے. تو اب نتیجہ یہ کہ آج جو عمومی ماحول بنا ہے ہماری یونیورسٹیوں میں، وہ لکھنے پڑھنے کا بالکل نہیں ہے. اور جو گریجویٹس نکلتے ہیں، جو ہاتھ میں سندیں اٹھائے پھرتے ہیں، ان کے پاس کوئی ہنر بھی نہیں، کوئی علم بھی نہیں، اور وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ انہیں ملازمت دی جا سکے. لہٰذا وہ آج کل فوڈ پینڈا کا کام کرتے ہیں یا کوئی ایسا چھوٹا موٹا دفتری کام میں لگ جاتے ہیں. تو وہ اس وقت بہت میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی کی حالت میں ہیں، اور نوجوان عمومی طور پر پاکستان سے بہت مایوس ہو گئے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا ناقص تعلیمی نظام ہے، جو دنیا کا بدترین نظام بن گیا ہے. اچھا، یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی نشاندہی فرما دی کہ یقینی طور پر جو ایک ملک سے محبت کرنے والا طبقہ ہے، جو ایک فرض شناس طبقہ ہے، اور جو تعلیم کے حقیقی فروغ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کا سب کا یہی ماننا ہے کہ یہ جو تعلیمی نظام ہے یہ اپنی بدترین نہج پر پہنچ چکا ہے. اس پہ سونے پہ سہاگا جب سیاست تعلیمی اداروں میں آتی ہے، جیسا کہ ہم نے اسلام آباد کیمپس کا دیکھا، سرحد یونیورسٹی میں دیکھا، تو اس میں تو سیاسی ایلیمنٹ بھی ہم نے دیکھا کہ جدون صاحب جو تھے وہ ان کے اپنے معاملات تھے، یہاں تک وہ جینزیز کا طرز پہ بھاشن بھی دیا انہوں نے. یہ کون سے انقلاب کی اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں؟ یہ انقلاب کیسے پاسبل ہے جو یہ لوگ لانا چاہ رہے ہیں تعلیم کے معاملے میں؟ نہیں، یہ کوئی انقلاب نہیں لانا چاہ رہے ہیں، وہ تو صرف کوئی دوسرا گروہ ہے، اس کے خلاف لوگوں کو منظم کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو اکساتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسی فکر نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، مقابلہ کریں انڈیا میں جو یہ جنتا کاکروچ پارٹی ہے، ان کا ایک مخصوص مطالبہ تھا، وہ یہ کہ امتحان میں چیٹنگ نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے، اور جس کے نتیجے میں ادھر کے وزیر تعلیم کو برطرف کر دیا گیا، اور مودی کو آخر ان سے معافی مانگنی پڑی. ڈھکے چھپے الفاظ میں البتہ اس نے کیا، لیکن ان کے پیچھے کوئی سوچ تو تھی نا. ان کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ یہ کہ پنجابی برے ہیں یا بلوچ برے ہیں یا سندھی برے ہیں، کوئی دوسرا برا ہے. لیکن بھائی تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو ایک ان گنت مسائل ہیں جن کے اوپر طلباء کو متحد ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ ایک نہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو انتہائی ناقص تھرڈ کلاس تعلیم ملتی ہے. جو ان کے پروفیسران ہیں 90% نکٹھو نالائق فراڈ ہیں، جو اس نظام میں گھسے ہیں اور تا حیات رہیں گے، جنہیں کوئی دلچسپی نہیں پڑھنے لکھنے سے، صرف ان کو تنخواہ لینے سے دلچسپی ہے. تو ایسے لوگوں کو فی الفور فارغ کر دینے کی ضرورت ہے. یہ ان کا سب سے بڑا اولین مطالبہ ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے، کیا مطالبات ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ برا اور وہ برا. لیکن تعلیمی ادارے خصوصاً جامعات، ان کا مقصد تب پورا ہوتا ہے جب وہاں پر تدریس، تعلیم اور تحقیق ہوں. جب یہ نہ ہو تو پھر انہیں بند کر دو. بالکل، بہت خوبصورت آپ نے بتا دیا. اچھا، ایک میں آخری سوال آپ سے ہی کروں گا کہ ہم دیکھتے ہیں آپ نے ماشاءاللہ تعلیم کے لیے جو خدمات دی ساری دنیا نے دیکھی. آپ جیسے کئی معتبر نام ہیں جو تعلیمی فروغ کے لیے میدان میں اترتے ہیں. کیا حکومت کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ HEC میں سیاست،
حکومت کدھر ہے؟ کیا وہاں پہ کوئی تھنکر نہیں بچا؟ گورنمنٹ لیول پہ کوئی بھی سیاسی جماعتوں میں کسی ایک کو ہٹ نہیں کروں گا، کیا ان کے پاس تھنکر نہیں ہے کہ یہ سوچیں کہ ہم کیا کر کیا رہے ہیں اس معاشرے میں، کیا تعلیم کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی بڑی عنایت ہے کہ آپ نے مجھے اتنا اچھا کہا. میں اچھا ہوں یا نہ ہوں، بہرحال اپنے طور پر کوشش تو کی ہے، اب بھی کر رہا ہوں فزکس اور میتھمیٹکس کے لیے خاص طور پر. لیکن آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ مجھے پاکستان کے کسی یونیورسٹی کیمپس پر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ادھر جو انتظامیہ ہے انہیں ایسے لگتا ہے کہ میں اگر وہاں پہنچوں گا تو بغاوت کوئی شروع ہو جائے گی، جبکہ ان کے جو بلوائی ہیں وہ ان کے اندر ہی سے ہیں، اور وہ بلوا کس پر کرتے ہیں یہ ہم اس پر بات کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا، اور یقینی طور پہ یہ لمحہ فکری ہے کہ جو کچھ ہمارے تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے، جیسا کہ حود بھائی نے بڑا کلیئر کر دیا کہ ناٹ اونلی اسلام آباد، یہ ہر اسلامی ادارے میں، ہر تحقیقاتی ادارے میں، ہر ایک سو کالڈ ایک بڑی جامعہ میں ایک ہی پیٹرن ہے جس پہ یہ ساری پاکستانی چل رہے ہیں. کوئی تعلیم تحقیق بہت دور کی رہ گئی چیزیں، یہ سب ایک خواب نظر آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ کوئی بڑا سائنٹسٹ اب پیدا نہیں ہوتا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.